آپ نے ایک خطاب کیا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم اپنے رسولوں کو دیا ہے وہی حکم ایمان والوں کو بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات میں سے کھاؤ، اور یہی حکم اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے ایمان والو طیبات میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، ایک ایسا شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بھی اچھے نہیں رہتے، اس کے کپڑے بھی اچھے نہیں رہتے، یمد یدیہ الی السماء، وہ آسمان کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر دعا بھی کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، میں انتہائی مجبور لاچار ہوں، میری مدد فرما، میرے ساتھ تعاون فرما۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسافر شخص کی دعا رد نہیں کرتے، اسے قبول کرتے ہیں، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ اس کی دعا پھر بھی قبول نہیں کی جاتی، حالانکہ یہ بہت لمبا سفر کیے ہوئے ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، اس شخص کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیوں قبول کرے؟ وہی چیز جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر تم دعا قبول کروانا چاہتے ہو تو تم بھی تو میری بات مانو، میں تمہاری بات مانتا ہوں لیکن تم بھی تو میری بات مانو، مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر یقین رکھو، حرام کاموں سے بچو۔